لبیک اللہم۔ ناظرین خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے اسلامی سال 1445 ہجری کے حج بیت اللہ کی لائیو ٹرانسمیشن، یوم العرفہ کی پاکیزہ گھڑیاں، منتخب چنیدہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ جنہیں اس سال حج کے لیے منتخب کیا گیا اور شرف یاب کیا گیا۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، حجاج کا ذکر ہم نے کیا، ان کی خوشبختی پر ناز بھی کیا، رشک بھی کیا، اور ان کے تدبوں میں دعا بھی مانگی کہ اللہ اگلے سال ہمیں بھی اس فہرست میں داخل کر دے۔ یہ ساری برکتیں، عزتیں تو ان کے لیے جو وہاں فزیکلی حاضر ہیں آج میدان عرفات میں حج بیت اللہ کے لیے اور رکن اعظم کی ادائیگی کے لیے، تو جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ عبادت کا سامان تو اللہ نے رکھا ہوگا۔ تو جو آج ان کا 9 ذو الحج ہے، ہمارے ہاں آج 8 ہے، ہمارا 9 ذو الحج کل ہوگا، تو کل کے لیے جو یہاں کے رہنے والے اور حرم شریف سے باہر جتنے لوگ ہیں، آفاقی ہیں، غیر حاجی ہیں، ان کے معمولات کیا ہو سکتے ہیں؟ اوراد، وظائف یا کوئی خاص عبادت ان کے لیے؟ یہ بڑی اہم بات، بڑی خاص جانب آپ نے توجہ مبذول کروائی ہے، وہ یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ عرفہ کا دن یا اس کی سیلیبریشن وہ صرف وہاں عرفات کے میدان میں ہے، اس کی اہمیت صرف ان کے لیے ہے، یعنی وہ برکت وہاں تک محدود نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ وہاں تو رکن اعظم ضرور ادا کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تھرو آؤٹ پورے جو 10 دن ہے نا، یہ پورے 10 دن عبادت کے دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے، اور پھر اسپیشلی جو عرفہ کا دن ہے، عرفہ کے دن کا روزہ تو ہے ہی آفاقی کے لیے، کیا کہنا ہے، جو حاجی ہیں ان کے لیے تو ان کے لیے نہیں ہے۔ اور اس روزے کی اہمیت صفدر صاحب اتنی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے گزشتہ سال کے بھی اور آئندہ سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے اس ایک دن کے۔ تو یہ غیر حاجی جو ہیں اور آفاقی جو ہیں ان کے لیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اسی طرح تکبیرات ہیں، اسی طرح قربانی ہے۔ تکبیرات جو تکبیرات تشریق 9 کو شروع ہو جاتی ہیں، چونکہ ہمارا 9 جو ہے وہ ظاہر ہے کل ہوگا، تو 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہر نماز کے بعد اسپیشلی اور بالعموم آپ چلتے پھرتے بیٹھتے جب جی باواز بلند تکبیرات پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ان کے ساتھ مماثلت ہے، یہ مشابہت ہے کہ ادھر وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، یہاں ہم تکبیرات پڑھ رہے ہیں، پھر وہ وہاں قربانی کر رہے ہیں، ہم یہاں قربانی کر رہے ہیں۔ وہ حج کر کے گناہوں سے پاک ہو رہے ہیں، یہاں بندہ قربانی کر کے، میرے نبی نے فرمایا قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، قربانی کرنے والے کے گناہ اللہ پہلے معاف۔ زندہ باد مفتی صاحب۔ ایک اور بڑی مبارک روایت ہے، اور اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس شعر کی مصداق ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجی جب کعبہ شریف میں اور حرم شریف میں، حرم مکی میں اپنے مناسک حج ادا کر لیتے ہیں تو پھر اس تاجدار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جس نے حج کر کے بتایا کہ حج ایسے کرتے ہیں، جن کی سنت ادا کرتے ہوئے حج ادا کرتے ہیں، اور جنہوں نے حج کو بھی حج کرا دیا اپنے وجود مسعود کی برکت سے۔ تو مدینہ شریف کی زیارت اور حاضری کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں، تاکہ اگر یہاں کچھ ذہنوں میں گھٹن یا کنفیوژن ہے تو آج کے دن کی برکت سے ہونی نہیں چاہیے۔ جو مسلمان ہو، جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، جن کا نام لے کر وہ مسلمان ہوتا ہے، جن کی اداؤں کا نام عبادت ہے، جن کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا نام حج ہے۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھکا رہا تھا نماز میں۔ اب مسلمان ہو کر یہ کہہ کہ مدینے میں کیا لینے جاتے ہو؟ ایک تو حدیث شریف پہلے سن لیجئے تاکہ ان کو بھی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور واضح اور واشگاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، من حج ولم یزرنی فقد جفانی۔ ہائے اللہ اکبر، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے حج کیا لیکن میری زیارت نہیں کی، اس نے مجھ سے جفا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں یہ بھی نہیں کہا کہ میرے روزے کی زیارت نہیں کی، یعنی یہ کہا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا۔ کیا مطلب ہے؟ جو آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے جو میرے وصال کے بعد آ کے میرے روزے کی زیارت کرتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے میری ظاہری زندگی میں میرا دیدار کرتا ہے۔ صاحب میرے فیصل آباد کے اسحاق قریشی اللہ
درجات بلند فرمائے. بڑی وہ کمال مجھے کی کہتے ہوتے تھے کہ آپ ایسے نہ کہا کریں کہ ہم روضہ رسول پہ جا رہے ہیں, ہمیشہ کہا کریں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہیں. جی ایسا ہی, ہائے بالکل ہائے. ایسا ہی ہے. ہائے ہائے. صحابہ اکرام سے یہ ثابت ہائے ہے. ہائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے روضہ پاک سے لپٹے چمٹے ہوئے تھے, تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو, ہاں تو یہ عمل تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی قبر پہ نہیں آیا. ہائے ہاں ہائے. میزبان رسول بتا رہے ہیں. ہاں, آج لوگ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہاں توحید حضرت کا سبق دینے والے یہ دیکھیں کہ صحابہ سے بڑا موحد کوئی نہیں گزرا. عجب دین بنا لیا ہے جی, عجب باتیں ہیں. تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی تو اس نے میرے ساتھ جفا کیا, بے وفائی کی ہے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ حج مکے میں ہوتا ہے, قبولیت کی مہر مدینے میں لگتی ہے. حق, یہ بات ہے. جو مکے جائے وہ حاجی بنتا ہے, جو مدینے جائے وہ جنتی بنتا ہے. اور یہ جو آپ نے مطلع پڑھا تھا, ہائے ہائے. اس کا مقطع کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے کعبہ سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. ہائے ہائے. ادھر تو اس لیے بلایا تھا کہ دیدار کعبہ کر کے اپنی نگاہوں کا وضو کر لو اور پھر جا کے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک کی ہے. گھر کی ہے, ثابت ہوا. حاجیوں کے اسکیجول ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ پہلے مدینہ شریف میں رہ لیتے ہیں, پھر حج کر کے واپس آ جاتے ہیں. جی جی کچھ دوسری طرح تو دونوں کے ثواب ایک جیسا. بالکل ایک جیسا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے پہلے بات کی تو فرمائی نہیں, فرمایا جو حج کے لیے آیا سفر کر کے آیا اور پھر میری بارگاہ میں نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہو. تو یہ تو جائے چاہے اللہ پہلے سعادت ملے یا بہت شکریہ مفتی صاحب, بڑی قیمتی معلومات ہیں آج کے دن کی نسبت سے. ڈاکٹر صاحب قبلہ تکبیرات کا بھی ذکر کیا مفتی صاحب نے کہ وہاں وہ تلبیہ پڑھتے ہیں, ہمیں تکبیرات پڑھنی ہے تاکہ مماثلت کی ایک فضا بن جائے اور ہمیں بھی لنگر اور برکت ملے ذکر خیر کی. تلبیہ کی جو معنویت ہے, اس کے اثرات ہیں, اس کی جو برکات ہیں, اس کا تذکرہ فرمائیے گا. جی یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں تکبیرات تشریق ہوں یا تلبیہ ہو, اصل میں تو رب العالمین کی کبریائی کا اعلان اور اظہار ہے. تلبیہ کے اندر جو بڑی دلچسپ چیز ہے نا, اس کو اس کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ارشاد فرمائیں. ہم اس کو صرف پڑھ لیتے ہیں, ساتھ اس کا مفہوم بھی ساتھ ساتھ سمجھتے جاتے ہیں. درست ہے. لبیک اللہم, لبیک, میں حاضر ہوں میرے معبود حقیقی, میں تیری بارگاہ میں. ہاں ہاں ہاں, لبیک اللہم لبیک. اچھا, لبیک اس وقت کہا جاتا ہے, آدمی اس وقت کہتا ہے جب اس کے جسم کا رواں رواں شعوری طور پر کسی کی بارگاہ میں حاضر ہو. واہ. یعنی ایک غائب دماغ, جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں جی ہاں, خیال کہیں اور ہوتا ہے یا کوئی اور کام کرتے ہیں, جسم توجہ کسی جگہ اور ہے. اس وقت لبیک نہیں کہا جاتا. یعنی حضوری کی کامل کیفیت جب نصیب ہو جائے تو یعنی پھر ہے لبیک. صرف حضوری نہیں, شعوری حضوری کی. ہاں ہاں ہاں, شعور بھی اور حضور بھی دونوں بہت جب اچھا اکٹھے ہو جائیں واہ واہ. تو پھر یہ لبیک کا کلمہ زبان سے ادا ہو. سبحان اللہ. اور حدیث پاک ہے جب انسان لبیک کہتا ہے حاجی, تو صرف وہ نہیں کہتا, شجر و حجر کہہ رہے ہوتے ہیں, ارض و سما کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ اور اکبر. کائنات کی مخلوق اس کے ساتھ اس سرمدی نغمے میں جو ہے وہ اس کی ہم زباں ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور پھر آگے چلے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. لبیک, یہ دیکھ لیں, لا شریک لک لبیک. یہاں میں مزے کی بات جو آگے عرض کرنے لگا ہوں, آگے دیکھیں, ان الحمد والنعمت لک والملک. ملک, لا شریک. تعریفیں بھی ساری تیری, نعمتیں بھی ساری تیری, ہاں, ملک بھی سارے تیرے. بادشاہت بھی ساری تیری. ہاں ہاں ہاں, بندہ کہیں ہے کہیں یعنی شروع سے لے کر اینڈ تک آپ دیکھیں اس تلبیہ میں بندہ نہیں ہے, خالق ہے. اللہ اکبر. عبد نہیں ہے, معبود ہے. ہاں, نفی ذات کا ذکر. نفی ذات, ایسی نفی ذات ہے, ہائے ہائے, صرف رب ہی رب ہے. رب ہی رب. اللہ اکبر. فینما تولوا فثم. ہاں, اللہ اکبر. وجل. زندہ باد ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غلام قادر گرامی نے کہا تھا, حدیث دل با زبان نگاہ می گویم. آہا, سبحان اللہ. زبان ما اجمی و نگاہ ما عربیست. بہت اچھا ہے. میں دل کی زبان بہت جو شکریہ ہے, ڈاکٹر صاحب, سبحان دل کی اللہ. بات میں نگاہ سے کہہ رہا ہوں. کوئی شک نہیں ہے ہماری زبان اجمی ہے لیکن نگاہ تو عربی ہے نا. اس میں ایک اور پہلو, مفتی صاحب نے قربانی کا ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انی وجہت وجہی للذی فطر السماء یہ آیت پڑھی
پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہم من کا والا کا. واہ 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 واہ. یہ پروردگار قربانی ہے ہی تیری طرف سے اور ہے بھی تیرے لیے، بندہ نہیں ہے. آئے بندہ کہیں نہیں ہے. بندہ نہیں، عبد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے روح. قربانی ہو، حج ہو، اپنی ذات کو نکالتے. جب آپ کی ذات نکل جائے گی تو پھر آپ کو لطف نظر آئے گا. پھر آپ کسی کو بھی دیکھیں گے نا، اس میں آپ کو اللہ کی ربوبیت کے جلوے نظر آئے گا. میں جب دیکھوں، جدھر دیکھوں، جسے دیکھوں، تجھے دیکھوں، جی تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے. واہ واہ واہ. جب دیکھنا چاہیں، جہاں دیکھنا چاہیں وہ آپ دیکھ لیں گے. تو شروع سے آخر تک تلبیہ میں بندہ نہیں ہے، عبد نہیں ہے، معبود ہے. اور یہی روح ہے کہ بندہ جب واپس آئے تو اس چیز کا اظہار کرے، میں مالک تو ہوں نہیں کسی چیز کا، امین ہوں. امین کو امین ہی بن کر رہنا چاہیے، مالک تو نہیں بننا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ. میں بہت شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کا. ہماری یہاں داتا کی نگری لاہور سے ٹرانسمیشن کی یہ اختتامی گھڑیاں ہیں، اور پھر یہ سلسلہ چلے گا حضرت عبداللہ شاہ غازی کی سرزمین کراچی تک، شہر قائد تک سلسلہ پہنچے گا. اور ہمارے برادر گرامی ARYQTV کا ایک بڑا خوبصورت چہرہ خوبصورت احسن انداز میں اپنا کام اپنے منصب کے مطابق آگے لے کر چلیں گے. جناب سید سلمان گل کراچی کی ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کریں گے، سید سلمان گل. اور جب ہم یہاں سے سوئچ اوور کریں گے کراچی کے لیے تو تلاوت کلام رحمان کا ہدیہ پیش کریں گے فضیلت الشیخ جناب قاری وحید ظفر قاسمی. اللہ کے پاک کلام کی آیات کی تلاوت کے ساتھ کراچی سے ہماری ٹرانسمیشن جڑ جائے گی. میں بہت شکر گزار جناب مفتی صاحب قبلہ آپ کا، بندہ نوازی ہر سال تشریف لا کر بڑی قیمتی معلومات سے نوازتے ہیں آپ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، روفی صاحب قبلہ آپ کا شکریہ، عقیل صاحب کا، ارشد صاحب کا، مبین کا، شاہ ادا کر سکتا ہوں. قسم سے اتنا مزہ آیا، اتنی روحانی ایک کیفیت رہی ہے آپ دونوں کی گفتگو سے. اللہ جیسے جذبے سب کو عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ سلام. روفی صاحب کا کلام سنتے ہوئے ہم یہاں سے لاہور سے کراچی کی طرف جائیں گے. اور فیصل آباد سے ہی روفی صاحب آپ کے شہر سے ایک نوجوان سناگو ہیں جناب اویس اظہر مدنی، ان کے یہ 4 مصرے سنیے اور پھر رنگ و نور کے اس جہان کو مزید آباد کرنے کے لیے ہم کراچی کی طرف بڑھیں گے روفی صاحب کے کلام کے بعد. الطاف و عنایات کے در کھول رہا ہے، الطاف و عنایات کے در کھول رہا ہے، الفاظ یہ ہاتف سے کوئی بول رہا ہے. کیا بات ہے، الطاف و عنایات کے در کھول رہا ہے، الفاظ یہ ہاتف سے کوئی بول رہا ہے. آیا ہے جو حج کرنے کو مکہ کی زمین پر، آیا ہے جو حج کرنے کو مکہ کی زمین پر، انمول ہے انمول ہے انمول رہا ہے، انمول ہے انمول ہے انمول رہا ہے. اسی دعا پر میں روفی صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں. بار دیگر آپ بھی اس دعا پر آمین کہیے کہ اس دفعہ ہم ان حجاج کا ذکر کر رہے ہیں، اگلے سال اللہ خوش نصیبی کا جامع پہنائے تو ہمیں بھی حاجیوں کے طور پر کوئی ذکر کرنے والا بندہ یہاں موجود ہو. روفی صاحب کلام پیش کرتے ہیں. حج کا موسم میرے سینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، حج کا موسم میرے سینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. دل میرا مکے مدینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. حج کا موسم میرے سینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. کر رہا ہوں میں تصور میں جو کعبے کا طواف، کر رہا ہوں میں تصور میں جو کعبے کا طواف. روح رحمت کے سفینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. روح رحمت کے سفینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. ہوں مینا میں کبھی
عرفات میں مزدلفہ میں ہوں مینا میں کبھی عرفات میں مزدلفہ میں لطف فردوس کا جینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے لطف فردوس کا جینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے دل مدینے کے تصور سے جھکا جاتا ہے دل مدینے کے تصور سے جھکا جاتا ہے زندگی قرینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے حج کا موسم میرے سینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك